الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، معجزات اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں پیدا کی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی معجزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے لگا، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ معجزہ کہاں پر پیش آیا، کس ملک اور کس شہر کا یہ واقعہ ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آپ کو بتائیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں ملتی رہے۔ آئیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا جریز والا بچہ۔ یہ جریز نامی شخص بڑا ہی عبادت گزار تھا، اس نے ایک عبادت خانہ بنوایا اور اسی میں رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا کہ اے جریز، تو وہ دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز، میں نماز پڑھے جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں؟ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہا۔ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئی اور پکارا کہ اے جریز۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں نماز میں ہوں، اب میں کیا کروں؟ آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا۔ پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پکار لگائی کہ اے جریز۔ وہ کہنے لگا کہ اے رب، ایک طرف میری ماں اور دوسری طرف میری نماز۔ بہرحال وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہا۔ اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ، اس کو اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک کہ یہ واحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی ان سے اس کا صادقہ نہ پڑے۔ پھر بنی اسرائیل میں جریز اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا، اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی جرب المصر تھی، یعنی دنیا اس کی مثال دیتی تھی۔ وہ بولی اگر تم کہو تو میں جریز کو فتنے میں ڈال دوں۔ پھر وہ عورت جریز کے سامنے آئی، لیکن جریز نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ آخر میں وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانے میں آیا کرتا تھا، اور اس سے زنا کرایا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی کہ یہ بچہ جریز کا ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے، اسے نیچے اتارا اور اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اور اس کو مارنے لگے۔ وہ بولا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے تجھ سے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ جریز نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس بچے کو جریز کے پاس لائے، بہت ہی خوبصورت بچہ۔ تو جریز نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر نماز پڑھی اور اس بچے کے پاس آ کر اس کے پیٹ میں ہلکا سا کچھوا لگایا، یعنی ہاتھ سے دبایا، اور بولا کہ اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بولا کہ فلاں چرواہا ہے۔ یہ سن کر لوگ جریز کی طرف دوڑے اور بوسہ دینے لگے اور اسے چھونے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونا اور چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ وہ بولا نہیں، جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے بنوا دو۔ تو لوگوں نے بنا دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ اتنے میں بہت عمدہ ایک جانور پر ایک خوشباز خوبصورت سوار گزرا، تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف منہ کر کے اسے دیکھا اور کہنے لگا یا اللہ، مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اتنی بات کر کے وہ بچہ پھر پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گویا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا۔ پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے۔ وہ کہتی تھی مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی میرا وکیل ہے۔ تم لوگ جتنا ظلم مجھ پر کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے ایک سچا ضرور ثابت کرے گا۔
اس کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح کرنا۔ اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوئی تو ماں نے کہا جب ایک اچھی صورت کا آدمی گزرا تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا کرنا، تو تو نے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا۔ اور یہ لونڈی جسے لوگ مارتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے، تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح نہ بنانا۔ تو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح کرنا، یہ کیا بات ہے؟ بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا، میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اور یہ لونڈی پر جو لوگ تہمت لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی ہے، حالانکہ اس نے نہ زنا کیا اور نہ ہی چوری کی۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ پیارے دوستو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آپ کی پاک بازی اور پاک دامنی کو واضح کر دیا۔ اسی طرح پیارے دوستو، ہم انٹرنیٹ پر آج کل جب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں ایک ایسی ویڈیو نظر آئی جو کہ امریکن شہر کے نیو یارک کی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے تو وہ بچہ جواب میں لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں اپنی ماں سے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے ایک بھارت کے شہر میں بھی ایک واقعہ رونما ہوا جہاں پر ایک ہندو انتہا پسند رہتا تھا اور وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتا تھا، مساجد کو مسمار کرتا تھا اور مشہور زمانہ بابری مسجد کو بھی شہید کرنے میں اس نے اپنا اہم رول پلے کیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بے شک اللہ جب جسے چاہے ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ہندو انتہا پسند کے گھر میں ایک ایسا ہی معجزہ کیا جسے دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے لوگ بھی ذوق در ذوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جی ہاں پیارے دوستو، اس بھارتی ہندو انتہا پسند کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ بہت عرصے سے بے اولاد تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ایک بیٹے کو جنم دیا اور وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا اور سنا بھی جا سکتا ہے کہ اس بچے کی زبان سے اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو بے شک پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر فرمایا ہے کہ بے شک عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے غیر مسلموں پر وہ کیفیت طاری کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے انکار نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔